dear students, hope everyone will be doing well. पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में आपको खुशामदीद कहते हैं। अरिस्टोटल की फ़िलासफ़ी में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अरिस्टोटल थ्योरी ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी के बारे में अरिस्टोटल जो है क्या कहते हैं, किस तरह उन्होंने स्लेवरी को जस्टिफाई किया हुआ है और किस तरह के आर्गूमेंट्स उन्होंने स्लेवरी के हक़ में दिए हैं। तो जो स्लेवरी थ्योरी ऑफ स्लेवरी है अरिस्टोटल की, स्लेवरी सबसे पहले तो स्लेवरी जो है ये एक ऐसी सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसको बहुत से फ़िलासफ़र ने क्रिटिसाइज़ किया हुआ है और बहुत ऐसे भी है जिसने इसके हक़ में दलाइल दी है और इसको जस्टिफाई किया हुआ है, इसको डिफेंड किया हुआ है। उनमें अरिस्टोटल भी शामिल है। अरिस्टोटल ने बहुत स्ट्रांगली अब इसकी जस्टिफिकेशन की है, इसको डिफेंड किया हुआ है, क्योंकि स्लेवरी जो है ये जिस वक्त में अरिस्टोटल रहा करते थे उस वक्त में जो स्लेवरी थी एक उस वक्त की ज़रूरत थी और इसी वजह से अरिस्टोटल ने इसको जस्टिफाई किया हुआ है, इसको डिफेंड किया हुआ है। हकीकत में अरिस्टोटल जो थे उन्होंने जो स्लेवरी है इसको एक्सपीडियंसी के तौर पर इसको डिफेंड किया हुआ है। एक्सपीडियंसी का मतलब क्या होता है, यानी मजबूरी की बुनियाद पर या नफ्स परस्ती की बुनियाद पर इसने डिफेंड किया हुआ है। यानी बाज़ लोग जो है वो मजबूरन जो है स्लेव होते हैं, उनमें वो कैपेसिटी नहीं होती जो वो मास्टर बन जाए, या उनमें वो कैपेसिटी नहीं होती कि वो अपने लिए फूड शेल्टर वगैरह का ख़ुद बंदोबस्त करे, इसलिए उसे मास्टर ढूंढना पड़ता है। मास्टर का वो स्लेव होता है और जब वो मास्टर का स्लेव बन जाता है तो फिर वो उसे फ़ायदा लेते हैं। तो इसको जो है एक्सपेडेंसी कहा जाता है। इस बुनियाद पर अरिस्टोटल ने इसको डिफेंड किया हुआ है। यानी अरिस्टोटल के नज़दीक कुछ लोग हुकूमत करने के लिए पैदा होते हैं। जो अरिस्टोटल है उसने स्लेवरी को इस तरह डिफेंड किया हुआ है कि कुछ लोग जो है वो गवर्नमेंट ने रूल करने के लिए पैदा होता है और कुछ लोग जो है वो उन रूलर को उन मास्टर को ओबे करने के लिए पैदा होते हैं, यानी वो उनके हुक्म उनके डायरेक्शन को मानने के लिए पैदा होते हैं। इसके अलावा अरिस्टोटल के नज़दीक जो स्लेवरी है ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी इंस्टीट्यूशन है और एक हाउस होल्ड या फैमिली इसके बग़ैर नहीं चल सकती। अरिस्टोटल के नज़दीक एक फैमिली जो है ये बिल्कुल स्लेवरी के बग़ैर नहीं चल सकती, क्योंकि उनके मुताबिक एक स्लेव जो है अपने मास्टर का एक लिविंग पोजीशन होता है, एक लिविंग मलकियत होता है और उनके काम करने का एक आला होता है, यानी जो काम वो इसे कहता है वो करता है, इसलिए वो इनके काम करने का एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो होता है। अरिस्टोटल के नज़दीक मैन जो है, जो इंडिविजुअल है, मैन है, ह्यूमन है, ये एक दूसरे से फिज़िकल और इंटेलेक्चुअल फिटनेस में मुख्तलिफ होते हैं। ये फिज़िकली और इंटेलेक्चुअली एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, क्योंकि बाज़ लोग जो होते हैं वो फिज़िकली स्ट्रांग होते हैं, वो मैनुअल जो वर्क से वो कर सकते हैं, और वो लोग जो फिज़िकली वो स्ट्रांग होते हैं वो इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग नहीं होते, और बाज़ लोग ऐसे हैं जो फिज़िकली स्ट्रांग नहीं होते लेकिन इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग होते हैं और वो रूल करने के लिए और जो सिविक ड्यूटीज़ है उसको परफॉर्म करने के लिए फ़िदा होते हैं। इसलिए फिज़िकल उन दोनों के दरमियान फ़िज़िकल और इंटेलेक्चुअल फिटनेस का इख्तिलाफ होता है और ये इंटेलेक्चुअली और फिज़िकली एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। अरिस्टोटल ने इस बुनियाद पर स्लेवरी को डिपेंड किया है कि मैन है, जो इंडिविजुअल है, इनके दरमियान एक नेचुरल इनइक्वलिटी है और वो इनइक्वलिटी वो ये बताते हैं कि ये फिज़िकली और इंटेलेक्चुअली एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। अरिस्टोटल का ये दावा है, वो कहता है कि जो यूनिवर्स है, जो हमारी ये जो कायनात है यूनिवर्स है, ये नेचुरली ऐसा हुआ है इस यूनिवर्स के अंदर कि इसमें हमेशा सुपीरियर ने इन्फीरियर पर रूल किया हुआ है, हमेशा सुपीरियर ने इन्फीरियर पर गवर्नमेंट किया हुआ है, रूल किया हुआ है, उस पर अपना हुक्म जो है वो चलाया है। वो किस तरह किया हुआ है, जैसे कि जो मैन है ये एनिमल पर सुपीरियर है,
مین جو ہے یہ اینیمل پر سپیریئر ہے، اینیمل اس کا سبجوڈیکیٹ ہے، اور بہت سے کام اینیمل سے وہ مین لیتا ہے۔ اس طرح میل جو ہے فیمیل پر سپیریئر ہے۔ اس وقت جو سوسائٹی تھی ارسطاٹل کے وقت، وہ بھی ایسے ہی فیٹرنل سوسائٹی تھی، اور مین جو تھا وہ فیمیل پر جو میل تھا وہ سپیریئر تھا۔ تو اس لیے اس نے یہ دعویٰ کیا، یہ بات کہی تھی کہ میل جو ہے یہ فیمیل پر سپیریئر ہے۔ اس کے علاوہ جو سول ہے ہماری باڈی کا، یہ سول جو ہے یہ باڈی پر جو ہے سپیریئر ہے۔ یعنی کس طرح یہ سول جو باڈی پر سپیریئر ہے، جو سول باڈی کو کہتے ہیں وہی کرتا ہے۔ اگر ہمارے باڈی سے سول چلی جائے تو پھر باڈی ویسی کیسے رہ جاتی ہے، باڈی جو ہے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اس لیے جو سول ہے یہ باڈی پر سپیریئر ہے۔ اس طرح ریزن جو ہے یعنی عقل جو ہے یہ جوش پر، جو پیشن ہے اس پر سپیریئر ہے۔ یعنی جو کام ریزن کی بنیاد پر کی جائے تو وہ صحیح ہوتا ہے، وہ پرفیکٹ ہوتا ہے، اور جو کام جذبے جوش یا جذبات میں آ کر کی جائے، پیشن کی بنیاد پر کی جائے تو اس میں پرفیکشن جو ہے یہ نہیں ہوتی۔ تو ارسطاٹل کہتا ہے کہ یہ تمام ڈویژن ہے یہ سپیریئر، ان میں سپیریئر جو ہے انفیریئر پر رول کرتا ہے، اور اس طرح کے رول میں دونوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ بھی کہتا ہے کہ جب سپیریئر جو ہے انفیریئر پر رول کرتا ہے تو دونوں میں فائدہ ہوتا ہے، یعنی انفیریئر جو ہے وہ سپیریئر کے لیے کام کرتا ہے، اور جو سپیریئر ہوتا ہے وہ جو ان کی ضروریات ہوتی ہے انفیریئر کی وہ اس کو دیتا ہے، وہ فراہم کرتا ہے۔ اس طرح ارسطاٹل کہتا ہے کہ جو مین ہے یہ انڈیویژل ہے، یعنی وہ لوگ جو کہ اپنے باڈی سے، یعنی اپنے فزیکل اسٹرانگسٹ، جو فزیکلی وہ اسٹرانگ ہوتا ہے اور اپنے باڈی سے مشقت استعمال کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے وہ فزیکلی اسٹرانگ ہوتے ہیں، تو وہ اپنے باڈی سے مینول کام کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں اور اپنے باڈی کو استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں ارسطاٹل کے نزدیک یہ اور کچھ بہتر نہیں کر سکتے، لیکن کیونکہ یعنی اس کے ساتھ جو انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہوتی ہے وہ اس کے پاس نہیں ہوتی، اس لیے یہ نیچرلی سلیو ہے۔ سلیوری ارسطاٹل کے نزدیک جو سلیوری ہے یہ نہیں صرف یہ صرف نیچرل نہیں ہے بلکہ یہ ضروری بھی ہے۔ اگر ماسٹر اپنے سلیو پر ظلم نہ کرتا ہو، ارسطاٹل کہتا ہے اگر ماسٹر اپنے سلیو پر ظلم نہ کرتا ہو تو یہ ماسٹر اور سلیو دونوں کے لیے بینیفیشیل ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کس طرح کی بینیفیشیل ہے کہ وہ ماسٹر کے لیے وہ جو مشکل کام ہے جو اس میں باڈی استعمال ہوتی ہے، فزیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہے جس میں مشقت استعمال ہوتی ہے، وہ ماسٹر کے لیے وہ کام کرے گا، اور ماسٹر اس کے بدلے میں ان ریٹرن جو ہے اس کو اس کی ضروریات ہے، اس کو جو فوڈ ہے، شیلٹر ہے وغیرہ یہ فراہم کرے گا۔ اس لیے سلیوری جو ہے ماسٹر کے لیے ضروری ہے، کیونکہ بغیر سلیو کے وہ مینول ورکس نہیں کرتا وہ اور اگر جب وہ خود یہ مینول کام کرے گا تو اس کا ارسطاٹل کے نزدیک اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ جو سیوک ڈیوٹیز ہوتی ہے، یعنی شہری ڈیوٹی ہوتی ہے، اسٹیٹ کے اندر جو بڑے ڈیوٹیز ہوتی ہے، رول کرنا یا دوسری ڈیوٹیز ہوتی ہے، وہ یہ نہیں کر پائے گا۔ ارسطاٹل جو تھے یہ بہت ریئلسٹک تھے، اور انہوں نے جو سلیوری کی جو نیچرل شیپ دیا ہے، امیج بیان کہ نیچرل، اس طرح انہوں نے اس وقت جو رسم تھے، وہ رواج تھے، اس کو بھی دیکھ کر ریالٹی کا انہوں نے اظہار کیا ہے، اور سمجھتے تھے کہ کچھ لوگ جو ہے یہ نیچرلی غلام نہیں بنے ہیں بلکہ قانون کے ذریعے ان کو غلام بنایا گیا ہے۔ یعنی اس وقت یہ تھا کہ اس جو قدیم زمانہ تھا اور اوپر جنگیں ہوتی اور جو قوم دوسرے قوم کو قبضے کرتی تو ان کے لوگوں کو جو ہے اس کے رواجوں کے مطابق، رسم و رواج کے مطابق ان کو غلام بنا دیتے۔ تو ارسطاٹل کہتے تھے کہ یہاں پر جو زیادہ تر لوگ ہیں یہ نیچرلی سلیو نہیں ہے بلکہ اس کو بائی لا جو ہے غلام بنائے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو وہ سلیو کو وہ بھی کہتا تھا کہ سلیو کو اپنے ماسٹر کے ریشنل
یعنی سلیو ہے اس کو جو اس کا جو ماسٹر ہے تو اس کو اپنے ماسٹر کے جتنے بھی آرڈرز ہے جو اوریجنلٹی پر منحصر ہے، یعنی جو جائز آرڈرز ہے اس کو ماننا چاہیے۔ اور انہوں نے یہ بات بالکل اس بات کی بالکل تردید کی، اس بات کو بالکل انہوں نے رد کیا کہ اگر ماسٹر کوئی حکم دے اپنے سلیو کو اور وہ سلیو جو ہے وہ اس حکم کو بجا نہ لائے، یعنی وہ ہر ماسٹر کے ہر حکم کو مانے گا۔ ارسطاٹل کے نزدیک سلیو جو ہے اس کو ماسٹر کی ہر حکم ماننا پڑے گا۔ اب آتے ہیں اس کی کرٹیسزم کی طرف، تو یہ تو ہم نے پہلے ڈسکس کیا اس کے سلیوری کو۔ اب اس کو کن گراؤنڈ پر ہم کرٹیسائز کر سکتے ہیں؟ تو ارسطاٹل جو ہے، ارسطاٹل کی یہ ڈیفینیشن یا یہ جو انہوں نے جسٹیفیکیشن دی ہے سلیوری کی، بالکل کہ سلیوری جو ہے یہ نیچرل ہے، یہ بالکل یہ ان کی جسٹیفیکیشن بالکل غلط ہے، یہ بالکل ان نیچرل ہے، کہ انہوں نے اس بات کی بالکل کوئی ڈٹرمینیشن نہیں کی، بالکل انہوں نے کوئی ڈٹرمینیشن نہیں کی ہے کہ لا نیچرل لا کون ہے، کہ کون نیچرل لا ہے اور کون نیچرل لا نہیں ہے، یعنی کون سی نیچرل لا کے مطابق ایک شخص جو ہے یہ سلیو ہے اور کون سی نیچرل لا کے مطابق ایک شخص جو ہے یہ سلیو نہیں ہے۔ تو اس بات یہ جو ہے بالکل یہ جو انہوں نے جسٹیفیکیشن کی ہے یہ بالکل غلط ہے۔ اس کے علاوہ ارسطاٹل کا یہ دعویٰ کہ کچھ لوگ حکومت کرنے کے لیے، رول کرنے کے لیے، اور کچھ ان کے جو آرڈرز ہیں ان کو اوبے کرنے کے لیے، ان کو فالو کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، اور یہ معاشرے کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے، کیونکہ جو لوگ رول کرتے ہیں اور جو ان کو اوبے کرتے ہیں تو معاشرہ دو حصوں میں بڑھ جائے گا۔ لیکن اگر آپ کس معاشرے میں رہتے ہیں کہ ہر ایک کو موقع دینا چاہیے رول کرنے کا اور سپیریئر رہنے کا، تو معاشرہ جو ہے یہ تقسیم نہیں ہوگا، تو یہ بھی کہ بالکل غلط ہے۔ اس کے علاوہ ارسطاٹل کی سلیوری کی جو ڈیفینیشن ہے، تو انہوں نے جس طرح سلیوری کی جسٹیفیکیشن کی ہے، تو اس سے ایک اور اثر یہ پڑے گا کہ جو ڈومیسٹک سرونٹس ہے، جو سیوک ڈیوٹیاز جو ہے وغیرہ ادا کرتے ہیں یا مشقت سے کام لیتے ہیں، جو اندرونی سخت سے سخت فیکٹریوں وغیرہ یہ چیزوں میں کام کرتے ہیں، تو یہ جو لوگ ہیں یہ بیکورڈ کنٹری ہے، وہ ممالک جو ابھی ترقی پذیر ہے، بہت پیچھے ہے ترقی میں، تو ان ممالک میں یہ لوگ جو ہے یہ ڈومیسٹک جو سرونٹس ہے یہ بالکل صرف سلیوری تک محدود رہے، ان کو ان کے بنیادی حقوق نہیں دیے جائیں گے، ان سے کوئی اور کام نہیں لیا جائے گا، تو اس لیے اس بنیاد پر اس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سلیوری کی ارسطاٹل کی یہ ڈیفینیشن سلیوری کی کہ اس پر کہ کوئی کہ جو سلیوری ہے یہ نیچرل ہے، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان جو ہے نیچرلی سلیو نہیں ہوتا، اور یہ ہر انسان میں یہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ یا رول کرے یا جو ہے مینول ورکس جو ہے یہ کرے، تو اس بنیاد پر ارسطاٹل کی جو تھیوری آف سلیوری ہے اس کو کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھی ارسطاٹل کی تھیوری آف سلیوری۔ ہوپ کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، پھر بھی آپ کا کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹس میں چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچ جائے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔